السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ ہر ہفتے لگاتار ہماری گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کی اس مسجد میں چل رہی ہے۔ آج آپ کی زندگی کا جو واقعہ ہم بیان کریں گے وہ بڑا اہم واقعہ ہے، اور وہ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ، جسے اللہ رب العالمین نے اس دن کو یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ اور وہ دن رمضان کی 17 تاریخ تھی، سن 2 ہجری، اور جمعہ کا دن تھا جس دن یہ جنگ پیش آئی، اور وہ غزوہ بدر ہے۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ العزیز غزوہ بدر کے تعلق سے ہوگی۔ پہلا اسلام کا فیصلہ کن معرکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے باطل کو شکست دی اور حق کا بول بالا ہوا اور حق کو فتح حاصل ہوئی۔ سن 2 ہجری میں اس واقعے سے پہلے بھی کچھ واقعات پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ انہی میں سے رمضان سے پہلے رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی سن 2 ہجری کے اندر۔ نمبر 2، عید الفطر یا زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر کی فرضیت بھی سن 2 ہجری میں ہوئی۔ تیسری چیز عید کی مشروعیت، جو عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ سن 2 ہجری کے اندر اس کی مشروعیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ مکہ مکرمہ کے اندر فرض تو ہو گئی تھی، لیکن اس کا جو نصاب ہے کہ کیسے زکوٰۃ دینا ہے، کن کو دینا ہے، اور کس نصاب کو مال پہنچنے کے بعد زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، ساری تفصیلات سن 2 ہجری کے اندر نازل ہوئی۔ یہ واقعات سن 2 ہجری کے اندر رمضان سے پہلے کے پیش آنے والے واقعات۔ رمضان سن 2 ہجری کے اندر رمضان کی 17 تاریخ کو جو واقعہ پیش آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بلکہ اسلامی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، اور وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور یوم الفرقان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے باطل کو شکست دی اور حق کو فتح نصیب دی۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور پوری ایک سورت نازل کی ہے جس کا نام ہے سورۃ الانفال۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر کیا ہے، اور اسی لیے اس سورت کو سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے، سورہ قتال بھی کہتے ہیں، سورہ جہاد بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر بدر کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس جنگ کے اندر جو شریک ہوئے ان کی بڑی فضیلت ہے، انہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لعل اللہ اطلع علی قوم علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ او فقد غفرت لكم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین جو اہل بدر ہیں، جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی اس جنگ کے اندر، ان پر اللہ رب العالمین مطلع ہوا اور ان کے بارے میں کیا فرمایا، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو بھی کرو، فقد وجبت لكم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، او قد غفرت لكم، یا میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا۔ یہ پروانہ کن کے لیے ملا؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت فرمائی۔ تو جنگ بدر بہت اہم واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور جو اس کے اندر شریک ہوئے ان کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے جب صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، ان کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، اسی فضیلت کے پیش نظر۔ بلکہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے کہ جو مراتب ہیں صحابہ کے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صحابہ جو غزوہ بدر کے سے پہلے اسلام لائے
اور غزوہ بدر کے اندر انہوں نے شرکت کی، وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے، اس طرح کی ترتیب ہے باقاعدہ، تو انہیں میں سے غزوہ بدر کے اندر شرکت کرنے والوں کے لیے بھی یہ اہمیت اور ان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کا جو سبب ہوا وہ سبب یہ ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں ملک شام گیا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دستوں کے ذریعے سے اس کی اطلاع ملی۔ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ آپ نے مدینے کی حفاظت کے لیے بہت سارے صحابہ کو راستوں پر معمور کر دیا تھا، انہیں بھیجا کرتے تھے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ مکہ کے مشرکین مدینہ پر آ کر کے حملہ کر دیں گے، اور انہوں نے اس سے پہلے کیا بھی، بہت سارے اونٹوں کو بھگا لے گئے تھے اور اس طریقے سے تکلیف پہنچائے لوگوں کو۔ تو آپ نے مدینے کی حفاظت کے لیے اور راستوں کو پرامن بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا تھا، دستوں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ نگرانی کریں اور راستہ محفوظ رہے۔ تو آپ کو دستوں کے ذریعے سے یہ اطلاع ملی کہ وہ قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے، اس لشکر کے تعاقب میں۔ کیوں نکلے تھے؟ یہ کوئی آپ کی طرف سے ظلم نہیں تھا، بلکہ مکہ کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ بہت سے پہلے بھی بہت سارے اونٹوں کو بھگا لے گئے وہ مدینہ کے، اور تجارتی قافلوں کو نقصان پہنچایا، تو آپ نے انتقام کے لیے اس طریقے کی کارروائی کی اور ان کے تعاقب میں آپ نکلے۔ آپ کے ساتھ 313 سے لے کر کے 317 صحابہ تھے۔ سنن نسائی کے اندر 314 کا ذکر آتا ہے، بہرحال 317 اور 313 اور 317 کے درمیان صحابہ کرام تھے۔ ان میں 82 سے 86 تک مہاجرین تھے اور انصار 230 تھے۔ قبیلے خزرج میں سے 117 صحابہ تھے، قبیلے اوس میں سے 60-61 لوگ تھے، اور اس طریقے سے قافلہ لے کر کے آپ نکلے۔ راستے میں ابو سفیان کو اس کی بھنک لگ گئی۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بہت ہی زیادہ جہاں دیدہ، ہوشیار اور چالاک انسان تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بھنک لگ گئی کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے 2 کام کیا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ایک آدمی کو مکہ بھیج دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا لشکر خطرے میں ہے، ہمارا قافلہ، اور مسلمان ہمارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، لہذا ہمارے تجارتی قافلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب یہ خبر وہاں پہنچی تو مکے کے اندر بڑی ہلچل مچ گئی، اور مکہ والوں کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، تو 1000 کا لشکر لے کر کے وہ لوگ نکل پڑے، جس میں 100 گھوڑے تھے، 600 زرہیں تھیں، اور کافی تعداد میں اونٹ تھے، اور اس لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، اور جتنے بھی سردار تھے قبیلوں کے سب لوگ شریک ہوئے تھے سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب شریک نہیں ہوا، اور اس نے اپنی جگہ پر ایک آدمی جس کا عاص بن ہشام نام تھا اس کو بھیج دیا، کیونکہ یہ آدمی اس کا مقروض تھا 4000 درہم۔ اس نے کہا اگر تم میری جگہ پر جنگ کے اندر جاؤ گے اس لشکر میں تو میں یہ قرضہ معاف کر دوں گا۔ تو ابو لہب نہیں آیا، اور اس نے اپنی جگہ پر عاص بن ہشام کو بھیج دیا۔ تو ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ فوراً مکے والوں کو خبر کر دیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جب انہیں اطلاع ملی یا بھنک لگی کہ میرا تعاقب کیا جا رہا، میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مدینہ کے مسلمان یا صحابہ کرام، تو انہوں نے راستہ بدل دیا، بدر کا راستہ چھوڑ کر کے ساحل کا راستہ اختیار کر لیا، اور مسلمانوں کی گرفت سے وہ بچ نکلے۔ جب وہ بچ کر کے کچھ دور چلے گئے تو انہوں نے ایک نیا پیغام بھیجا مکہ والوں کو، اور یہ پیغام بھیجا کہ اب تم لوگ واپس چلے جاؤ، کیونکہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے اور کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا ہے۔ لشکر والوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد قافلے کی حفاظت تھا، قافلہ حفاظت کے ساتھ واپس آ گیا ہے، ان کی گرفت سے بچ گیا، لہذا ہمیں اس جنگ میں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ قریش کے لوگ تھے، لڑاکو قوم تھی، اور انہیں اپنی طاقت پر بڑا غرور گھمنڈ تھا، تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں آئیں گے۔ بدر کے میدان میں پہنچ کر کے ہم وہاں 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے، موج مستی کریں گے، شراب پئیں گے، لوڈیاں ہماری شان میں قصیدے پڑھیں گی، اور اس طریقے سے سارے عرب میں ہمارا ڈنکا بج جائے گا، اور ان سب لوگوں کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، اور لوگ ہم سے ڈرنے لگیں گے، اس لیے ہم واپس نہیں جائیں گے۔
چونکہ وہ لشکر کا سردار تھا، اس لیے سارے لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور بدر کی طرف کوچ کرنے لگے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ ایک تو قافلہ بچ کر کے نکل گیا تجارت کا، دوسرا یہ کہ مکہ والے وہاں سے کوچ کر چکے ہیں اور بدر کی طرف وہ لوگ آ رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، کیونکہ آپ تو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ تو اس قافلے تجارت کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے، پکڑنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور سر فہرست یا پیش رہنے والوں میں سے ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، اور دیگر صحابہ کرام ایسے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ تمہارا رب جائے قتال کرو، ہم بیٹھ کر کے باہر تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور لڑیں گے اور ان سے قتال کریں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ لوگوں ہمیں مشورہ دو، آپ بار بار لوگوں سے مشورہ مانگ رہے تھے، تو اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ جو انصار ہیں، کیونکہ انصار کی تعداد زیادہ تھی تو ان کے قائدین کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، اس لیے آپ ان کا موقف سننے کے لیے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں مجھے مشورہ دو، کیونکہ لشکر کا اکثر حصہ وہی تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا جب ان کی وفات ہوئی تو عرش ہل گیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر، تو ہمارے نبی تو انہوں وہ بھاگ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، دل و جان سے آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، ہم عہد و میثاق بھی کر چکے ہیں، لہذا آپ جو چاہتے ہیں کر گزریں، پسند ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم بھی کوئی پرواہ کیے بغیر سمندر میں کود جائیں گے، ہم جنگوں میں ثابت قدم رہنے والی قوم ہیں، دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی قوم ہیں، ہمیں کئی جنگوں کا تجربہ ہے، لہذا آپ کو اللہ تعالی ہماری طرف سے ایسے کارنامے دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ جب یہ اور آپ اللہ کا نام لے کر کے چل پڑیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ بےحد خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا سیروا وابشروا فإن اللہ قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ کأنی انظر الی مصالح القوم۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ دو گروہ کون سا؟ ایک گروہ تو قافلہ تھا جو بچ کر کے نکل گیا، اور دوسرا گروہ جو اس قافلے کے لیے آیا تھا وہ گروہ مکہ سے جو لشکر آیا تھا، ان دونوں میں سے ایک کا اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں دشمن کی ہلاکت گاہوں کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر آپ نے کئی سرداران قریش کے بارے میں اشارہ کیا کہ یہ سب لوگ یہاں قتل کیے جائیں گے، اور جب جنگ ہوئی تو ٹھیک ویسے ہی ہوا، اور ان لوگوں کو ہی قتل کیا گیا جہاں ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ سے یا انگلیوں سے اشارہ کیا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی کی بنیاد پر ہوئی، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے آپ کو بتاتا تھا، اور اللہ رب العالمین بتایا کہ فلاں قتل کیے جائیں گے، فلاں جگہوں پر قتل کیے جائیں گے، تو آپ نے باقاعدہ وہ ساری جگہیں بتائی کہ یہاں یہ سارے مکہ کے جو سرداران ہیں قتل کیے جائیں گے۔ مشورے کے بعد آپ نے بدر کی طرف پیش قدمی کی، اور بدر کے مقام پر پہنچ کر کے آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اور مشرکین سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچ گئے، تو وہ جو پانی کے کنویں تھے ان پانی کے کنووں پر آپ کو کنٹرول حاصل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے مکہ کے دو غلاموں کو جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کو پکڑا، جو مشرکین کے لیے پانی لے کر کے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے مشرکین کی تعداد پوچھی کہ کتنے مشرکین ہیں، کتنے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کتنا جانور ذبح کرتے ہو روزانہ؟ تو اس نے کہا کہ ڈیلی 9-10 اونٹ ہم ذبح کرتے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ کر لیا کہ مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 1000 لوگ ہیں، کیونکہ ایک اونٹ جو ہے یہ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، 10 اونٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ 1000 لوگ کم سے کم اس کے اندر موجود ہیں، اور آپ کا اندازہ صحیح نکلا کیونکہ وہ ان کی تعداد جو ہے 1000 تھی۔
اسی رات اللہ رب العالمین نے بارش بھی برسائی اور بدر کے دن مسلمانوں پر اونگ بھی طاری کی جو فتح کی خوشخبری تھی، کیونکہ نیند کا آنا، اونگ کا طاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان پرسکون ہے۔ جب انسان پرسکون ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے، تب اسے نیند آتی ہے۔ اگر انسان تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو تو اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ اسی لیے جنگوں کے اندر نیند کا آنا یا اونگ کا آنا یہ خوشخبری ہوتی ہے جنگ میں کامیابی کی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرسکون ہے یہ، اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی اور انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور کسی طرح کی ان کو کوئی قلق اور بے چینی نہیں ہے، تو ان کو اونگ آ گئی۔ یہ بھی ایک طرح کی خوشخبری تھی جو کہ جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا اور آپ نے رات وہاں گزاری اور رات بھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ جو دعا کے الفاظ بخاری اور مسلم کے اندر آئے ہوئے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اللہم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم لا تعبد بعد اليوم، کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے وعدے اور تیرے عہد کا پاس دلاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری بات نہ کی جائے؟ اگر یہ تو چاہتا ہے تو یہ جماعت اگر ہلاک ہوگی، قتل کر دیا گیا، تو آج کے بعد سے سوئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ صحیح مسلم کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اللہم امجد لی ما وعدتنی، اللہ تعالیٰ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر دے۔ اللہم آت ما وعدتنی، اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا اس وعدے کو مجھے دے دے۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہلاک کر دی گئی، قتل کر دی گئی، تو پھر زمین میں تیری بات کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے آپ کے دست مبارک کو پکڑا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بس کافی ہے، اور اللہ رب العالمین ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اللہ نے مومنوں پر ایک اور احسان کیا کہ مشرکین کے اندر پھوٹ ڈال دی، اور کچھ لوگ جنگ کے قائل نہیں تھے، یعنی جب آمنا سامنا ہوا کہ وہ کہ جنگ ہونے والی ہے تو مشرکین کے اندر خود اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلمان ہیں، یہ لڑنے مرنے کے لیے مٹنے کے لیے آئے ہیں، اور کیا نام ہے، ان سے ہم جنگ نہ کریں، واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو لوگ شریک تھے ان کے اندر کچھ اختلاف ہو گیا، اور اختلاف جب ہو جاتا ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے اختلاف۔ صفوں کے اندر اگر اختلاف ہے، اتحاد نہیں ہے، تو بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ تو ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، اور ایک اور یہ بات ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو باقاعدہ نازل کیا اس جنگ کے اندر، اور فرشتوں نے بھی مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے جنگ لڑی۔ اور یہ جنگ کب ہوئی؟ رمضان کی 17 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن صبح کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے، جوش و خروش سے نکلے اور تلاوت فرما رہے تھے جمع ویولون الدبر، یعنی جو جماعت ہے، یہ قافلہ ان کا لشکر، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، شکست دے دی جائے گی، اور یہ پیٹ پھیر کر کے لوگ بھاگ جائیں گے۔ اور سب سے پہلے نکلنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بلکہ آپ نے لوگوں سے منع کر دیا تھا کہ جب تک میں زرہ پہن کر کے، ہتھیار لے کر کے نہ نکلوں، تم میں سے کوئی مجھ سے پہلے نہیں نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 40 مردوں کی آپ کے پاس طاقت تھی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جنگوں میں جب لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہتے تھے، اور ہم آپ کے پاس آ کر کے قوت حاصل کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں نہ نکلوں اس وقت تک کوئی نہیں نکلے گا اور کوئی مجھ سے آگے نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ سے پہلے صبح کا وقت، اور رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، ایک فوج اس طرف ہے اور دوسری فوج اس طرف ہے، اور دونوں آمنے سامنے ہیں۔ آمنے سامنے ہونے کے بعد قریش کے، چونکہ انہیں اپنی طاقت، بڑا غرور اور گھمنڈ تھا، تو ان کے جو 3 سردار تھے، بہادر لوگ تھے، وہ 3 باہر نکلے۔ ان میں سے عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ، دونوں بھائی تھے، اور ولید بن عتبہ، یہ یعنی ایک ہی گھر کے لوگ تھے، سمجھیے 2 چچا تھے اور ایک بھتیجا۔ یہ تینوں آگے بڑھے اور ان کو باہر نکلنے کی دعوت دی کہ اگر طاقت اور ہمت ہے تمہارے اندر تو آؤ اور ہم لڑتے ہیں۔ انصار کے 3 نوجوان نکلے،
لیکن انہوں نے انہیں واپس کر دیا اور کہا کہ ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم سے ہمیں کوئی عداوت نہیں ہے، ہمیں عداوت ہے تو ہمارے چچیرے بھائیوں سے جو ہماری قوم کے لوگ ہیں مکہ کے، اور ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر کے یہاں سے چلے گئے، ہمیں ان سے عداوت دشمنی، ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی عداوت اور کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا۔ پھر 3 لوگوں کو آپ نے نکلنے کا حکم دیا، ایک تھے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حمزہ جو آپ کے چچا تھے، اور تیسرے آپ کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو آپ نے نکلنے کا حکم دیا۔ علی اور حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دونوں حریفوں کو آنے واحد میں ان کا کام تمام کر دیا، اور ایک ہی جست میں، ایک ہی وار میں ان دونوں کو قتل کر دیا، ان کی لاش زمین پر گر گئی۔ مگر عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کا مد مقابل تھا ولید بن عتبہ، وہ جو ہے دونوں زخمی ہو گئے، اور جب علی رضی اللہ عنہ نے اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عبیدہ زخمی ہیں، تو انہوں نے کیا کہ وہ دونوں حضرت عبیدہ کی مدد کے لیے آئے، اور ولید کو جو ان کے مد مقابل تھا اس کو قتل کر دیا، اور اس طریقے سے تینوں قتل ہو گئے۔ جب تینوں قتل ہو گئے، جو بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے مکہ کے، تو مشرکین غصے سے بے قابو ہو گئے، اور کہا یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ ہمارے 3 بڑے بڑے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے گئے، اور 3 لوگوں نے قتل کر دیا ان کو۔ تو غصے سے بے قابو ہو گئے اور مسلمانوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے وہ، اور اس طریقے سے گھمسان کی جنگ آپس میں شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک تھے، لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے، انہیں ترغیب دیتے تھے، نفس نفیس آپ نے جنگ کے اندر شرکت فرمائی، اور اس طریقے سے جب وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جنگ میں ہیں، تو پھر مسلمانوں کے جذبے میں اور تیزی آ جاتی تھی، اور مردانہ وار وہ لڑتے رہتے تھے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کنکریاں مانگیں، اور مانگنے کے بعد آپ نے ان کنکریوں کو مشرکین مکہ کی طرف پھینک دیا، اور اللہ رب العالمین نے ہر کنکری ہر مشرک کی آنکھ میں پہنچا دی، اور اس طریقے سے ان کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا، اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور پھر جو مشرکین تھے وہ مارے گئے۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ نے کنکڑی پھینکی تو حقیقت یہ کہ اللہ ہی نے ان کنکڑیوں کو ان کی آنکھوں تک پہنچایا، اور پہنچایا اس وجہ سے کہ ان کی آنکھوں کے اندر اندھیرا چھا گیا، اور پھر وہ دیکھ نہ سکتے تھے کہ ہمارے سامنے کون ہے، اور اس طریقے سے انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور مسلمانوں پر الحمدللہ اس کے اندر فتح مبین اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھی نازل کیا، جبریل امین اور دیگر فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے بھی صحابہ کرام کی طرف سے جنگ لڑی، اور کافروں کو انہوں نے قتل کیا۔ کافروں کو شکست فاس ہوئی، اور اس مارکے حق و باطل میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے، جبکہ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے۔ کتنے آدمی؟ 70 ان کے آدمی مارے گئے، قتل کیے گئے، اور 70 ہی لوگوں کو لوگ قید گئے، 70 مارے گئے اور 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ جو ابو جہل تھا، جو سردار تھا، وہ بھی اسی جنگ کے اندر مارا گیا، اور اس کو مارنے والے 2 کم سن بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام تھا معاذ اور ایک کا نام تھا معوذ، یہ افرا کے بیٹے تھے دونوں، معاذ اور معوذ۔ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے، لیکن جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک باحیات رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ہی کو ابو جہل کا سامان دیا، کیونکہ انہیں دونوں نے مل کر کے اسے قتل کیا تھا، معاذ اور معوذ نے۔ جب جنگ شروع ہوئی یہ دونوں جنگ کے اندر گئے اور پتہ پوچھنے لگے کہ کون ہے ابو جہل۔ صحابہ نے کہا کیا کرو کہ تم، وہ تو سردار ہے۔ کہا ہمارا نبی گالی دیتا ہے، ہمارا نبی کی توہین کرتا ہے، شام میں گستاخی کرتا ہے، ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کسی ایک صحابی نے بتایا اشارہ کر کے وہ ابو جہل ہے۔ یہ دونوں گئے اور ان دونوں نے مل کر کے اس ابو جہل کا کام تمام کیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب مرنے لگا ابو جہل تو پوچھنے لگا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ کہا 2 چھوٹے بچوں نے۔ کہا کاش مجھے کوئی سردار قتل کیا ہوتا، کوئی بڑا آدمی قتل کیا ہوتا، مجھے 2 بچوں نے قتل کیا۔ یعنی اتنا غرور تھا ان لوگوں کو، گھمنڈ تھا کہ مرتے وقت بھی اس نے کہا اپنے غرور اور گھمنڈ نہیں چھوڑا،
اور کہا کہ کاش مجھے کسی سردار نے قتل کیا ہوتا۔ بہرحال ان لوگوں کو ابو جہل کے دونوں نے جو ہے قتل کیا۔ جب یہ شکست انہیں ملی اور اس کی خبر مکے کے اندر پہنچی تو ظاہر بات ہے مکے کے اندر کوحرام مچ گیا، اور وہاں جو کوئی کمزور مسلمان باقی رہ گئے تھے انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، جو کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے تھے ہجرت کر کے، اور مکہ کے سرداروں نے یا لوگوں نے ظلم کر رکھا تھا، باندھ کر کے رکھا تھا۔ جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں کو فتح ملی ہے اور مشرکین مارے گئے ہیں، شکست ہوئی ہے، تو انہیں بڑی خوشی ہوئی، اور تمام مسلمانوں کو خوشی ہوئی۔ اور آج تک خوشی ہوتی ہے جنگ بدر کے واقعہ کو پڑھ کر کے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پہلے ایمان کو کامیابی دی اور فتح و نصرت کس طریقے سے انہیں عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو خوشخبری سنانے کے لیے 2 صحابہ کو بھیجا، ایک تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تھے زید بن حارثہ۔ یہ 2 صحابہ کرام کو آپ نے مدینہ بھیجا خوشخبری سنانے کے لیے کہ اس جنگ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچا کیا، اور 2 جماعتوں میں سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، تو ایک گروہ پر اللہ رب العالمین نے فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ خوشخبری سنانے کے لیے آپ نے 2 صحابہ کرام کو مکہ مدینہ کے اندر بھیجا۔ اس کے بعد جو واقعات ہیں قیدیوں کے ساتھ ہمارے نبی کا معاملہ اور کچھ واقعات، ان کا ذکر ذرا لمبا ہو جائے گا، اس لیے انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم ان واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو عقید توحید پر قائم رکھے، وہ عقیدہ جو اہل بدر کا تھا، اہل ایمان کا تھا، اس عقیدے پر قائم رکھے۔ جب وہ عقیدہ ہوگا تب ہمیں کامیابی ملے گی، ورنہ صرف نام کے مسلمان ہو جانے سے انسان کو فتح اور کامیابی نہیں ملتی۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے کی نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اندر۔ جو فضا تھی، جو ان کا ایمان تھا، جو ان کا عقیدہ تھا، جو جذبہ تھا، وہ پیدا کرو۔ آج بھی اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے نازل کر سکتا ہے۔ تو وہ ایمان چاہیے اور وہ عقیدہ چاہیے، وہ چیز ہوگی تو اللہ رب العالمین مدد کرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین پر عمل، جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، جس میں سب سے بنیادی چیز توحید ہے، عقیدہ ہے، اس پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا، نبی کی سنتوں کو پر عمل کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ ساری چیزیں اگر آج ہمارے اندر ہوں گی تو اللہ رب العالمین آج بھی اپنے بندوں کی اور اہل ایمان کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔